پہلے آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر میں بہتری ہو، جو ملنریبل کمیونٹیز ہیں ان کے لیے مناسب رقوم رکھی جائے۔ اس سال کا بجٹ تھوڑا سا فرق ہے، اور آپ نے سب نے دیکھا بھی ہوگا، کل میں نے اسمبلی میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی۔ جو انٹرنیشنل اور خاص طور پہ ریجنل صورتحال ہے، اس کی وجہ سے وفاقی حکومت کو کچھ ایسے ایکسپینڈیچرز کرنے تھے جو کہ پہلے نہیں تھے ذہن میں اور بجٹڈ۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے کانٹیکٹ کیا۔ جو پہلی تجویز تھی یا جو ہمارے سامنے آئی تھی، اور وہ کافی عرصے سے بات چل بھی رہی ہے کہ جی صوبوں کو بہت پیسے ملتے ہیں تو NFC کے فارمولا کا ریوائز کیا جائے۔ حکومت سندھ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تجویز کو سرے سے مسترد، اور مسترد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے کہ آئین میں NFC کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور ان رقوم کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ اگر جو فردر NFC آبویسلی دوبارہ آگے ہونے، لیکن آپ صوبوں کے رقوم کو گھٹا نہیں سکتے، یہ NFC میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جب وفاق نے صوبوں کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بتایا کہ جی ہمیں کیا ضروریات ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس مشکل وقت میں صوبے اور سیاسی جماعتیں ملک کی خاطر سب کنٹریبیوٹ کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاروں صوبائی حکومتوں نے، اور ان چاروں صوبائی حکومتوں میں اور وفاق میں تقریباً ملک کی سب پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں میں موجود ہیں۔ وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے لیکن ان کو سپورٹ ضرور کرتی ہے اسمبلی کی حد تک۔ متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جماعتیں حکومت میں شامل ہیں۔ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز میجر پارٹنر ہے۔ تو تقریباً ساری سیاسی جماعتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ان سب سے وفاق نے بات کی، سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی اور صوبائی حکومتوں سے بھی بات کی، اور پھر یہ طے ہوا کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ آئین کے مطابق کرنا ہے۔ آئین سے بالا تر ہو کے ہم کوئی سلیوشن نہیں پیش کر سکتے۔ سلیوشن اس کا، اور میں یہ بتاؤں گا کہ حکومت سندھ نے آئین کے رہتے ہوئے، پابند رہتے ہوئے، آئین کے آرٹیکل 164 جو آئین میں موجود ہے، جس کے اندر لکھا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں گرانٹس دے سکتی ہیں ان چیزوں کے بھی جو ان کے لیجسلیٹو پاورز میں نہیں ہے۔ یعنی خاص طور پہ ہمیں ملک کے دفاع کے لیے ضرورت تھی، دفاع فیڈرل سبجیکٹ ہے اور وفاق نے اس پہ خرچہ کرنا ہے، لیکن آئین، اور یہ میں سلام پیش کروں گا آئین بنانے والوں کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو آرٹیکل 164 ڈالا، اس کی وجہ ہم نے آج ریلائز کی ہے اتنے سالوں بعد۔ 50 سال، 52 سال، 53 سال ہو گئے آئین کو، لیکن آج ہم نے اس آرٹیکل کو پہلی دفعہ استعمال کیا تاکہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایسی صورتحال کو پیدا کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ زبردستی وفاقی حکومت NFC کے فارمولے کو چھیڑ دے، زبردستی حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے پیسے کاٹ لے۔
تو یہ آئین کے اندر موجود تھی ایک شک جس کا استعمال کرتے ہوئے یہ گرانٹس صوبوں نے کمٹ کی ہیں وفاق کو. اب یہ گرانٹس کمٹ کرنے کے بعد آبویسلی ایک قیمت ادا کرنی پڑی ہے صوبوں کو. ہم نے یہ سوچ سمجھ کے ملک کی دفاع کی خاطر، قومی یکجہتی کی خاطر صوبوں نے اس پہ عمل کیا ہے. اور یہ طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ یہ ایک بڑی نیگوسیشن ہوئی تھی. آپ نے دیکھو کہ میں 4-5 دن میں بھی اسلام آباد تھا اس سلسلے میں، اور فائنل میں زیادہ ڈیٹیل میں مناسب نہیں ہے جانے کا کہ کیا کیا بات ہوئی، لیکن طے یہ ہوا ہے کہ ایف بی آر کا جو ٹارگٹ وہ ہے 15.264 ٹریلین اگلے سال کے لیے، 15.264 ٹریلین. ایف بی آر کبھی بھی پورا نہیں کرتی، ایسی اس کی پتہ نہیں کیا. اس سال اگر آپ دیکھ لیں تو ٹارگٹ تھا 14.131 ٹریلین، اب ریوائزڈ کر کے آپ نے بجٹ کے کاغذات میں دیکھا ہوگا 12.977 ٹریلین کر دیا، یعنی تقریباً 1.2 ٹریلین انہوں نے 1.3 ٹریلین انہوں نے کم ریز کیا ہے. تو ہم نے کہا نہیں، آپ ہمیں سیکیور کریں. صوبوں نے یہ بات کی، بہت ساری نیگوشیشنز کے بعد یہ طے ہوا کہ 13.35 ٹریلین 13,350 ارب روپے تو صوبوں کو اس میں سے حصہ ملے گا ہی ملے گا. یعنی ایک فلور قائم ہو گیا، اس سے کم نہیں دیں گے اس 13,350. اس سے فائدہ کیا ہے ہمیں کہ ہمیں کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ نمبر ملے گا. نہیں تو وہ ہم پچھلے سال 14,141 ارب سے شروع ہوئے تھے اور آخر میں 12,997 کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 13,350 فلور ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے کم ایف پی آر اگلے سال کرے گی، لیکن اگر اس سے کم کیا تب بھی 13,350 پروٹیکٹڈ ہے. 13,350 اور 15,264 کے درمیان جو پیسے ہوں گے وہ صوبوں کو اس میں حصہ نہیں ملے گا، اور وہ ہم حصہ ملے گا، سوری میں نے غلطی کر دی، وہ حصہ صوبوں کو آئے گا اور ہم ایز اے گرانٹ یہ ڈفرینشیل واپس وفاق کو کریں گے نمبرز ریکنسائل کرنے کے بعد. 15,200 اگر کوئی ایسا کرشمہ ایف بی آر میں پیدا ہو جائے، اور مجھے لگتا ہے اس سال ہوگا، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، کہ وہ 15,264 بلین سے زیادہ ریز کریں پیسے تو پھر صوبوں کو انکریمنٹل جو ہوگا وہ پیسہ ملے گا. میں ابھی بتا دیتا ہوں ہمیں کیوں لگتا ہے ہر سال ایف بی آر اپنا ٹارگٹ کم کرتی ہے. اور بڑی عجیب سی بات ہے، اس سال میرے خیال ہے 10% کا اضافہ ہے یا اس سے بھی کم، 7-8% کا اضافہ ہو رہا ہے. 12.9 سے 11.7 جو بھی ہوتا ہے 11، ہاں 10%، 10 سے بھی کم ہے یار، 10% سے بھی کم ہے. اس کے مقابلے میں یہ چیئرمین ایس آر بی بیٹھے ہیں، ہماری گروتھ اس سال 19%، 23% ہے ایس آر بی کی. اور یہ ایک سال نہیں ہے، یہ مسلسل 14 سال سے ہو رہی ہے، 2012 سے لے کے آج تک اس ریٹ پہ. ایف بی آر جو ہے وہ 10%، 11% پہ ایوریج اگر آپ نکالیں تو رکا ہوا ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہیں تھوڑی سی سستی ہوتی ہے کہ یار اس لیے کہ جو 100 روپیہ ایف بی آر بناتا ہے اس میں سے 57.5 اسے صوبوں کو دینے پڑتے ہیں. 57.5% ہمارا این ایف سی کا شیئر ہے، تو ان کو انسینٹو نہیں ہوتا، اور وفاق بھی ان کو شاید اتنا پش نہیں کرتی. کوئی انکریمنٹل پیسوں پہ وفاق کا حصہ کم ہوتا ہے. لیکن اس دفعے جب انہیں یہ 2,000 ارب ملے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ وفاق تھوڑا پریشر ڈالے گی. اس کے علاوہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ضروریات ہیں اسٹریٹجک اکنامک، اسٹریٹجک کیا نام دیا تھا ہم نے،
نیشنل اسٹریٹجک انیشیٹوز کے وہ پیسے تو پورے کرنے ہوں گے نا. تو ہم سے تو 13,350 ارب لینے تو انہوں نے وہ تو وفاق نے اپنے حصے میں سے کاٹ کے دینے ہوں گے. تو اب وفاق صحیح پریشر ڈالے گا ایف بی آر پہ کہ وہ 15,264 کرے. اور اگر انشاءاللہ تعالی 15,264 یا اس کے قریب کیا تو اگلے سال کے لیے ایک بینچ مارک نیا ہو جائے گا فکس. تو یہ انسینٹو وفاق کو ہے. اب یہ وفاق کے اوپر ہے کہ اس کو کیا استعمال کرتی ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو دی پروونشل بجٹ، 13,350 ارب روپے، اور اس کی بیسس پہ جو ہمیں پہلے میں آ جاتا ہوں اس سال کی جو پوزیشن ہے نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سال 14,141 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا ایف بی آر کا. اس حساب سے ہمیں ٹوٹل فیڈرل ریسیٹس، بلکہ ایف بی آر ریسیٹس کا اگلا ہے نا کالم میرے پاس، ریونیو اسائنمنٹ صاحب، ٹوٹل 1,927 ارب روپے ملنے تھے. ہمیں مئی تک 1,511 ارب روپے ملے. اور اس وقت جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا صرف فیڈرل ریسیٹس کا ہے. فیڈرل ریسیٹس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریونیو اسائنمنٹس، ایک اسٹریٹ ٹرانسفرز، تیسرا او سی ٹی کا جو ان لیو آف او سی ٹی پیسے ملتے ہیں ہمیں. ان تینوں کو ملا کے 2,095 ارب انہوں نے دینا تھا. مئی تک 1,644 ارب ہوئے، 441 ارب شارٹ ہے اس وقت. ہم امید کرتے ہیں کہ آخری مہینے میں ہم، آدمی امید تو زیادہ رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں تقریباً 200 ارب روپے ہمیں ملیں گے. اس کے بعد بھی تقریباً 250 ارب کے قریب ہوگا ہمیں وفاق سے. سملرلی ہماری صوبائی جو ٹیکس کلیکشن ہے، ہم نے ٹوٹل 676 ارب روپے کی رکھی تھی. ہم 623 ارب یا 624 ارب کے قریب پہنچ جائیں گے. تو 51 ارب 52 بلین کے قریب وہاں سے شارٹیج ہے. تو ٹوٹل 250 اور 50 کر لیں، 300 ارب روپے کی شارٹیج ہو گئی ہمیں، جو ہم نے بجٹ کیا تھا. لیکن جو اچھی بات ہوئی ہے، جو یہ گزشتہ سال ہے، 1,018 ارب روپے کا ہم نے ریکارڈ پی ایس ڈی پی بنایا تھا پچھلے سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا جی تنخواہوں میں کمی کر نہیں سکتے، باقی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. ہمارے آؤٹ سائڈ بجٹ بہت اخراجات ہوئے اس سال. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. بڑے بڑے جو گل پلازا کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ہمیں پیسے دینے پڑے 8.5 ارب روپے کے قریب. اس کے علاوہ جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ریلیف کے لیے، جس میں فارمرز کو ریلیف تھی ڈیزل بڑھنے کی وجہ سے، موٹر سائیکل والوں کو ریلیف دی، ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے ریلیف دی، الیکٹریسٹی کے لیے ریلیف دی تھی ہم نے پہلے. یہ سب دینے کے باوجود ہم 1,018 میں سے 903 ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ ریلیز کر چکے ہیں. یعنی صرف 115 ارب روپے کم. اگر ڈپارٹمنٹ سارا خرچ کرے تو کر لیں گے. نارملی اس کا 90% کے قریب ہوتا ہے، 95%، 90 to 95%. تو 800-850 ارب کے درمیان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس سال ہوگا. اور یہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا بائی فار، اس سے پچھلے سال سب سے زیادہ تھا 612 ارب. اس سال ہم تقریباً 850 کو پہنچیں گے. ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم اس سے ہو. فائنل نمبر جون 30 کے بعد، یہ جب ریکنسائل ہوتے ہیں سول اکاؤنٹس آتے ہیں تب آئیں گے. تو یہ اس چیز کے باوجود کہ ہمیں تیل کی قیمتیں بڑھی، ہمیں ریلیف دینا پڑا لوگوں کو، گل پلازا جیسے سانے ہوئے، فارمرز کو ہم نے سپورٹ دی. اور فارمرز کی سپورٹ کی بات کر لوں میں آپ سے. ہم نے جب فارمرز کو سپورٹ دی اس کا رزلٹ نکلا ہمارے پاس. ہمارا ویٹ کراپ اس سال 4.9 ملین ٹنز ہے. پچھلے سال کتنا تھا میں بھول گیا ہوں ایگریکلچر میں،
3.5 मिलियन टन्स, 1.4 मिलियन टन्स वीट हमने ज्यादा ग्रो की हमारे फार्मर्स ने। जब उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट मिली ना, तो उन्होंने मुल्क के लिए करके दिखाया। तो इन सारी चीजों के बावजूद हमने 903 अरब रुपए रिलीज किए और तकरीबन 850 या उससे कुछ कम हम इंशाल्लाह ताला खर्च करेंगे, जो कि हाईएस्ट एवर है। अगले साल के लिए मैं आपसे बता रहा था कि 2026-27 में जो टोटल रेवेन्यू ग्लास देखें उसमें सही आता है, वफाक से रेवेन्यू असाइनमेंट्स में, ये रेवेन्यू असाइनमेंट से 15.264 ट्रिलियन के बेस से, इसलिए कि हमने कहा आप पैसे पूरे देंगे हमें, फिर हम ग्रांट देंगे। आइन में यही तरीका मौजूद है। तो 2083 अरब रुपए हमें रेवेन्यू असाइनमेंट से मिलेंगे एस्टिमेटेड, 123.8 अरब रुपए हमें स्ट्रेट ट्रांसफर से मिलेंगे, और जो ग्रांट होती है इन लिeu ऑफ ओजीटी उसके 56 बिलियन मिलेंगे। टोटल 2263 अरब रुपए हमें वफाक से मिलने हैं। हमने अपने प्रोविंशियल टैक्सेस जो जीएसटी ऑन सर्विसेज, उसके हिसाब से इस साल हमारी कलेक्शन 380 अरब रुपए थी, टारगेट 362 हम पहुंचेंगे। जो जब हमने टारगेट थोड़े हम ज्यादा रखते हैं, लेकिन अगले साल कम रखा है हमने, ताकि हमें पता है कर लेंगे चेयरमैन असार भी। अगले साल 456 अरब रुपए का टारगेट उनका रखा है। एक्साइज का टारगेट हमें थोड़ा सा रिड्यूस किया, उसकी वजह यह है कि हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए प्लस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता था जिसकी शरह 1.85 उसको कम करके 0.8 to 0.83%, 0.80 से 0.83% कर दिया। इस वजह से हमें उनका टारगेट कम करना पड़ा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टारगेट को सरपास करके हमें झूठा साबित करेंगे कि नहीं, आप भले रेट कम करें, हम पैसे उतने ही कलेक्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पर जीरो कर दिया है। इसके अलावा बाकी प्रोविंशियल टैक्स रिसीव्स 85 अरब हैं। हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो 3.038 ट्रिलियन है। उसके अलावा जो करंट कैपिटल रिसीट्स हमने अपनी बजट को बनाने के लिए, इसलिए कि हमें वो बोरो करना पड़ेगा पैसा, 60 अरब रुपए जो हमें लिमिट है एनएससी की, वो भी रखी है। और फिर हमें 256 अरब रुपए फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस से आने। फेडरल ग्रांट 64 बिलियन की हमने वो वफाकी बजट में मौजूद है, ये वो आएंगी। और फॉरेन ग्रांट्स 8.1 बिलियन, ये हमारा एक एस्पायर वाली है ना, ये एंड एस्प्राइट, वो मुझे याद नहीं है। ये दो हैं जिसमें अगर हम अपने टारगेट्स अचीव करेंगे तो हमें ग्रांट्स मिलती हैं इंटरनेशनल एजेंसीज से फॉर बजट सपोर्ट। और इसके अलावा कैरी ओवर कैश बैलेंस हमारा ख्याल है कि 90 अरब रुपए के करीब हमारे पास होगा। इस तरीके से हमारी बजट का हजम जो इनकम का है वो 3,525 अरब रुपए है। हमारी एक्सपेंडिचर जो करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 2,560 अरब रुपए हमने रखा है। इसमें 260 अरब रुपए वो हैं जो हमने वफाक को देने हैं एज ग्रांट अंडर आर्टिकल 164। तो उसको हटाया जाए तो बाकी 2300 अरब रुपए की हमारी करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर हमारा एम्प्लॉय रिलेटेड है, जिसमें एम्प्लॉय की तनख्वाहें प्लस पेंशन्स ये मिला के 1263 अरब रुपए, तकरीबन 1264 अरब रुपए है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने तनख्वाहों में
اور پینشنز میں 7% کا اضافہ کیا ہے. یہ میں نے کل اناؤنس کیا تھا. ایک چیز جو میں کل بجٹ میں کہنا رہ گئی تھی مجھے کہ ہم نے 2022 اور 2025 کی 2022 میں ہم نے 15% ایڈاک الاؤنس دی تھی اور 2025 میں ہم نے 10% ایڈاک الاؤنس دی تھی. وہ ہم نے بیسک سیلری میں مرج کر دی ہے. تو اس وجہ سے 7% سے بیسک میں 7% سے زیادہ کا افیکٹ ہوگا. فرق یہ پڑے گا کہ ہماری جو منیمم سیلری ہے گریڈ 1 کی نئے امپلائی کی وہ ہو جائے گی 43,000 روپیز. اور اسی وجہ سے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ منیمم ویج اس سال 40,000 تھی, اگلے سال یہ 43,000 ہو جائے منیمم ویج. تو یہ میں نے کہا میجر ایکسپینڈیچر یہ ہے. اس کے بعد ایک بڑا ایکسپینڈیچر ہم کرتے ہیں جو گرانٹس ہم دیتے ہیں ڈفرینٹ اداروں کو. اور ہم ادارے بڑی گرانٹ, سب سے بڑی گرانٹ تو لوکل گورنمنٹ کو جاتی ہے. وہ کتنی اماؤنٹ اس سال 155 ارب روپے. ہم سنتے ہیں وہ ایک بات ہوتی ہے کہ جی وہ او زی ٹی تو تھا ہی, ان کا جو تھا 0.66% لیو ملتا ہے, وہ 56 ارب روپے ہے. اگر صرف اتنے چاہیے لوکل گورنمنٹ, ہم نہیں چاہتے وہ, لیکن کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہ دے دیا کرے بس. وہ 56 ارب روپے تو بجٹ اگر آ جائے پورے 155 ارب روپے ہم لوکل گورنمنٹس کو دیتے ہیں. تقریباً 48 ارب روپے ہم نے گرانٹس رکھی ہیں یونیورسٹیز کے لیے. یہ جو بڑی گرانٹس میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایس آئی یو ٹی کو 26.25 بلین, پی پی ایچ آئی کو 24.8 بلین, پیر عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو 14.38 بلین, این آئی سی وی ڈی کو 12 ارب, ایس آئی سی وی ڈی کو 14 ارب. انڈس ہاسپٹل ہم بہت پریشر میں تھے لیکن ہم نے ان کی گرانٹ گھٹائی نہیں, وہ زیادہ مانگ رہے تھے, وہ 2 مانگ رہے تھے. ہم نے پچھلے سال 8 ارب رکھی تھی, ہم نے انہیں بتایا ہے تو وہ ابھی ہم سے اتنے نہیں ہیں, لیکن ہم نے پھر بھی مینٹین کیے وہ 8 ارب میں. سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ 7.19 بلین اس کی ہے. جو ایمبولینسز ہم چلا رہے ہیں 5.22 بلین ان کی ہے. شہید بے نظیر بھٹو ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ٹراما سینٹر 4 ارب ان کی ہے. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہم بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں جس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہے 3.5 ارب روپے ان کے ہیں. اور اس طریقے سے اور بھی پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں جنا اسپتال میں 2.12 بلین ان کے ہیں. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 16.51 ارب روپے کی گرانٹ ہے, اور باقی کئی چھوٹی گرانٹس ہیں. تو یہ دوسرا میجر جو ایکسپینڈیچر ہمارا آتا ہے وہ ان گرانٹس کا آتا ہے. وہ تقریباً کتنا تھا 600 سمتنگ تھا 686 ارب روپے. میں فائنانس سیکٹری جو ان کو پتہ نہیں کیسے ہر نمبر یاد رہتا ہے ہمیشہ, تاریخیں بھی یاد رہتی. میں کہتا ہوں یہ کون سی دن بات تھا, وہ کہہ دیتے پتہ نہیں پھر صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے, میں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی 686 ارب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے جس میں جیسے میں نے بتایا بڑی گرانٹ جو ہے وہ گرانٹ ٹو لوکل کاؤنسلز ہے. اس کے علاوہ انٹرسٹ پیمنٹس جو ہر حال میں ہم نے کرنی ہے وہ 54.25 بلین ہے. اور پھر باقی سارے ہم نے بہت گھٹائے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو تھوڑے سے نمبر دیتا ہوں. ہمارا ریوائز ایکسپینڈیچر ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ اس سال تھا 61.87 بلین, وہ گھٹا کے 36 بلین ہم نے کیا ہے. پیسے ایسے ہی تو آپ بچائیں گے. فزیکل ایسٹس پہ اس سال 40 ارب روپے خرچ ہوئے تھے, اگلے سال ہم 29.73 بلین بجٹ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم سے کم کریں. اس سے زیادہ کم نہیں ہو سک رہے تھے. مسئلہ ہے کہ اس کے بعد حکومت کا نظام چلنا بند ہو جاتا. دوسری اہم ایکسپینڈیچر ہوتی ہے یا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہم کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں سب سے بڑا پورشن ہوتا ہے جو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک وائبلٹی گیپ فنڈ بناتے ہیں. اگلے سال, اور میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دوں گا, کہ ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شاید کہ یقیناً وہ پیسے اویلیبل نہیں ہیں اپنے
ADP کے لیے. تو ہم نے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے, ہم نے اچھے پروجیکٹس کنسیو کرنے ہیں, وہ پروجیکٹس اس میں پرائیویٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہو اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کرنے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وائبلٹی گیپ فنڈ 101 ارب روپے کا رکھنا ہم نے رکھا ہے اگلے سال کے لیے. جو لونز کی ری پیمنٹ ہے, جو اگین ایک ضروری ہوتی ہے, وہ 47 بلین رکھا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے پیسے رکھے ہیں اپنے پینشن فنڈ اور باقی ریٹائرمنٹ فنڈز کو بیف اپ کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ بعد کی لائبلٹی ہے, ہم نے ابھی سے ان کو کرنا ہے. ٹوٹل 281 ارب روپے جو اس سال بھی ہم نے بجٹ میں رکھے تھے, خرچ کم کر سکے, لیکن اگلے سال بھی وہ 281 ارب روپے ہم نے کرنٹ کیپٹل میں رکھے ہیں. یہ سب چیزیں آبویسلی ہٹ پڑی ہے ہماری ڈیولپمنٹ کو, اور میں ہٹ کی بھی بتا رہا ہوں اور اس کا پھر ہم نے جو آلٹرنیٹ طریقے جیسے میں نے ابھی بتایا ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اس وجہ سے ہمارا اگلے سال کا ADP 720 ارب روپے